اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں ARY-QTV پیش کر رہا ہے خصوصی مقابلہ حسن تقریر، اور اس سلسلے کا آج 8واں کوالیفائنگ راؤنڈ ہے اور آخری یہ کوالیفائنگ راؤنڈ ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی وہ 8 بچے جنہوں نے کوالیفائی کیا ہے سیمی فائنل 1 اور سیمی فائنل 2 کے لیے، یہ 8 بچے انشاءاللہ آپ سیمی فائنل 1 اور 2 میں ملاحظہ کریں گے۔ ان کی تقاریر آج کے اس 8ویں کوالیفائنگ راؤنڈ میں یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ کون سا 8واں خوش نصیب بچہ یا بچی ہے جو کل سیمی فائنل یا پرسوں ہونے والے سیمی فائنل 2 میں اپنی تقریر پیش کرنے کے قابل ہوگی۔ اور حسب معمول، حسب روایت میں اپنے ججز حضرات کا تعارف کراتا چلوں، اور آپ فرسٹ ایپیسوڈ سے ابھی تک آپ نے کیونکہ بارہا ان کو سنا ہے اور ان کی گفتگو سماعت کی ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ادریس غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر ویلکم، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں رضوان زیدی صاحب، سر آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، جزاک اللہ سر۔ سونا سفیو آشکار داور صاحب بحیثیت منصف تشریف فرما ہے۔ تینوں حضرات کا، تینوں صاحبان علم و دانش کا میں ایک بار پھر تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، جزاک اللہ سر۔ جس انداز سے ہمارے یہ معزز ججز حضرات ہمارے بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بہت کچھ سیکھا ہے ان تمام ایپیسوڈز میں ان بچوں نے، اور الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈے بائی ڈے ان کے اندر گرومنگ ہو رہی ہے اور یہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنی تقاریر پیش کرنے کے قابل بن رہے ہیں۔ جو پینل اس وقت اسٹوڈنٹس کا ان طلباء کا ہے کہ جو آج اس مقابلے میں کنٹسٹنٹ کی حیثیت سے بیٹھے ہیں اور اپنی تقاریر سے ہم سب کو مستفید کریں گے۔ عبد الرحمن جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، بیٹا آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ محمد احتشام موجود ہیں، بحریہ کالج کارساز سے ان کا تعلق ہے، یہ بھی اپنی تقریر پیش کریں گے اس مقابلے میں، بیٹا آپ کا بھی خیر مقدم ہے۔ اور آپ کے ساتھ تیسرے نمبر پر تشریف فرما ہے خطیب الرحمن جامعہ معارف اسلامیہ، اور کیونکہ ان کا نام ہی خطیب الرحمن ہے تو ہم ان سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ واقعی اپنے آپ کو بہترین خطیب ثابت بھی کریں۔ جس موضوع پر آج یہ بچے لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے، بڑا بہترین اور مزیدار، آپ کو بھی سن کر بڑی خوشی ہوگی اور آپ بڑے محظوظ ہو کر اور بڑی ایک کیوریوسٹی کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس مقابلے کو ضرور ملاحظہ کریں گے کہ جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ کیا خوبصورت موضوع ہے جس پر یہ تمام کنٹسٹنٹس لب کشائی کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حسب روایت۔ میں اپنے تمام منصفین حضرات سے اجازت لیتے ہوئے اس مقابلے کا باقاعدہ آغاز کرنے چلا ہوں۔ پہلے کنٹسٹنٹ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، عبد الرحمن جامعہ کراچی سے تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ جس طرح شب تاریک کی ظلمت مہر عالم افروز قیامت کا مسردہ اپنے اندر پنہا رکھتی ہے، اسی طرح طغیان و عصیاں کی فراوانی اور فواہش و معاصی کی کثرت دریائے رحمت الہی کے جوش میں آنے اور ایک ایسے نفس قدسی کے دنیا میں جلوہ گر ہونے کی بشارت دیتی ہے زیوکار، جو ایک اشارہ چشم آبرو سے عظیم الشان سلطنتوں کے تختے الٹ دیتا ہے، جس کی زبان حق سے نکلا ایک ایک لفظ کفر و طاغوت کی رگ گردن کے لیے تیر و نشتر کا حکم رکھتا ہے، اور جو چشم زدن میں کارگاہ حیات کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ ان ہادیان سر منزل معرفت کی باسط کا سلسلہ ابتدائے آفرینش کے ساتھ جاری ہوا۔ خاکدان گیتی کا ہر گوشہ اور ہر چپا شموس ہدایت کے نور سے منور ہوا۔ جب ابنائے آدم تذلل و سفل کی انتہائی گہرائیوں میں گر چکے تھے، جب خدا کے بندوں کی گردنیں اصنام و اجسام کے سامنے سجدریزی کرنے کے لیے وقف ہو گئی تھی، جب حریت نفس اور آزادی ضمیر کا خاتمہ ہو چکا تھا، جب اللہ کے بندے فسق و فجور میں مبتلا ہو کر خدا کے احکام سے غافل ہو گئے تھے، جب انسانیت کبریٰ پر فہمیت و نفسانیت طاری ہو گئی تھی، اور جب خطہ عرب میں جہالت و ضلالت کی تاریکی مسلط ہو گئی تھی، تب دنیا کا وہ سب سے بڑا ہادی اور برگزیدہ انسان مبعوث ہوا، جس کی جبیں تابناک سے نور حقیقت کی شعائیں نکل رہی تھی، جس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کیسر و کسرا کے تخت لرز گئے، جس کے فیضان کی روشنی نے ظلمت آباد ارضی کو بقیہ نور بنا دیا، اور جس نے چار سوئے گیتی میں یہ اعلان کر دیا کہ شاہی و خسروی وجہ افتخار و امتیاز نہیں، بلکہ اللہ کے نزدیک اسی کا رتبہ سب سے بلند ہے جو اپنی زندگی سے پیغام ربی کو سر بسر عام کرتا رہے۔ زیوکار،
یہ اس عظیم رب کے آخری نبی کی تعریف ہے کہ جس کی تعریف مجھ جیسا ادنا کیا بیان کرے۔ خود حرف تہجی نے کی۔ الف نے کہا آقا الفت کائنات ہے، با نے کہا آقا بقائے کائنات ہے، تا نے کہا آقا تنویر کائنات ہے، سا نے کہا آقا ثروت کائنات ہے، جیم نے کہا آقا جلوہ کائنات ہے، ہا نے کہا آقا حسن کائنات ہے، خا نے کہا آقا خیر کائنات ہے، دال نے کہا آقا داور کائنات ہے، زال نے کہا آقا ذیشان کائنات ہے، را نے کہا آقا رانائی کائنات ہے، زا نے کہا آقا زیور کائنات ہے، سین نے کہا آقا صاحبان کائنات ہے، شین نے کہا آقا شفیع کائنات ہے، سعد نے کہا آقا صابر کائنات ہے، زود نے کہا آقا ضبط کائنات ہے، توآ نے کہا آقا طاہر کائنات ہے، زوا نے کہا آقا ظہور کائنات ہے، عین نے کہا آقا عین کائنات ہے، غین نے کہا آقا غیور کائنات ہے، فا نے کہا آقا فخر کائنات ہے، قاف نے کہا آقا قاسم کائنات ہے، کاف نے کہا آقا کامران کائنات ہے، لام نے کہا آقا لاریب کائنات ہے، میم نے کہا آقا محسن کائنات ہے، نون نے کہا آقا نور کائنات ہے، واو نے کہا آقا ولی کائنات ہے، ہا نے کہا آقا ہادی کائنات ہے، اور جب باری یا کی تو یا نے کہا یا رسول اللہ۔ یہ جان بھی آپ کی ہے اور یہ جہان بھی آپ کا ہے، کیونکہ آپ ہی کی زندگی کے صدقے پیغام ربی کو سر بسر عام کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ اس موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے عبد الرحمن، جامعہ کراچی سے ان کا تعلق ہے، اور حتمی رائے ہمارے معزز منصفین کی ہوگی کہ آیا کہ انہوں نے کس قدر مؤثر تقریر کی، اور تمام جو مواد ہے، تلفظ ہے، ادائیگی ہے، ان تمام اجزائے ترکیبی کا خیال رکھتے ہوئے انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی یا نہیں۔ سیکنڈ کنٹسٹنٹ جو کہ اس مقابلے کے ایک اور اسٹوڈنٹ ہیں، بحریہ کالج کارساز سے ان کا تعلق ہے، محمد احتشام سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تخم وجود و اصل موجود ہیں صدر علی وقار، کہ حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تجلیوں کے کفیل ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی مراد قلب خلیل ہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی خدا کی روشن دلیل ہیں، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سر بسر کلام ربی ہے، کہ یہی وجہ ہے کہ جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ حضور صلی اللہ تعالی عنہ کی اسوہ حسنہ کیسا ہے، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وہ قرآن، وہ کلام ربی کہ جہاں میرے آقا کے چہرہ نور فضا کو شمس الضحیٰ قرار دیا گیا، وہ قرآن، وہ کلام ربی کہ جہاں میرے آقا کی زلفوں کو واللیل اذا سجا قرار دیا گیا، کہ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھتے تو قرآن فرماتا یا ایھا المدثر، جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمبل اوڑھتے تو قرآن فرماتا یا ایھا المزمل، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن رستوں سے گزرتے ان رستوں کی قسم کھاتا قرآن، جس زمانے میں سفر کرتے اس زمانے کی قسم کھاتا قرآن، کہ اگر شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں کوئی گستاخی کرتا تو انا اعطیناک الکوثر فرماتا قرآن، کبھی رستوں کی قسم، کبھی حجروں کی قسم، کبھی حجروں میں رکھے زیتونوں تین کی قسم کھاتا قرآن، کہ ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دتا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا جو کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم، تیرے شہروں کلاموں بقا کی قسم۔ حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تمام زندگی بولتا قرآن ہے۔ قرآن مجید نے خدا تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اس کا عملی مصداق آقا کی زندگی، چاہے وہ طائف کی سنگلاخ وادیاں ہوں، چاہے وہ طوفانی رات میں بو جہل کا نہ کھلتا دروازہ ہو، چاہے وہ غزوہ احزاب میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے شکم مبارک پر 2 پتھر باندھ کر خندق کھودنا ہو، ہر محاذ پر، ہم ہر مقام پر مختار جنہ صاحب شان فخر رسولاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی سراسر کلام ربی ہے، تو پھر
بشیر کہیے، نذیر کہیے، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بے شک یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ایک اور مہمان اسپیکر اپنی اسپیچ، اپنی تقریر پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بحریہ کالج کارساز سے ان کا تعلق ہے۔ محمد احتشام، آیا کہ انہوں نے ان تمام تقاضوں کو پورا کیا جو ایک تقریر کو مؤثر اور پر مغز بناتا ہے۔ یقیناً حتمی رائے ہمارے معزز منصفین ہی دیں گے۔ اس کانٹیسٹ کے جو آخری کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، اور وہ تمام باتیں میں ایک بار پھر گوش گزار کراتا چلوں اپنے تمام طلباء کو کہ آپ نے ملحوظ رکھنی ہے کہ آپ کی تقریر میں کوئی ایسا خلل نہ آئے۔ آپ نے تمام اپنی پریزنٹیشن کا، اپنے لفظوں کا، ادائیگی کا بھرپور طریقے سے خیال رکھنا ہے۔ خطیب الرحمان سے ہمیں بڑی ایکسپیکٹیشن ہے کیونکہ ان کا نام بھی خطیب ہے۔ میں دعوت خطاب دے رہا ہوں، جامعہ معارف اسلامیہ سے ان کا تعلق ہے، تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے ہمیں مستفید کریں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ عزیزان من، خالق کون و مکان نے رفع عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سرزمین مکہ میں 2 قرآن اتارے۔ ایک وہ قرآن جو وحی کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 23 سال تک لاتے رہے، اور ایک قرآن ناطق جو آمنہ کے در یتیم سید الاولین و آخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجسم صورت میں مکہ کی گلیوں میں چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، وہ نبی رحمت کے جن کی مبارک زندگی کو تمہارے لیے اسوہ حسنہ قرار دے کر ان کی اتباع کا حکم قرآن مجید میں یوں دیا گیا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ سراپا شفقت نبی کہ جن کی صفت کلام الہی میں یوں بیان کی گئی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہ صاحب مقام محمود نبی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہہ کر جن کی مطلق اطاعت کا حکم دیا گیا، اور یہ مطلق حکم کیوں کرنا ہوتا کہ میرے نبی مکرم کی پوری زندگی سراپا عبادت ہے۔ عبادت کا معنی ہے بندگی، گویا میرے نبی کی سیرت طیبہ پوری کی پوری بندگی ہی بندگی ہے۔ ہاں ہاں، میرے نبی کا قول بھی بندگی، میرے نبی کا فعل بھی بندگی، میرے نبی کا اٹھنا بھی بندگی، میرے نبی کا بیٹھنا بھی بندگی، میرے نبی کا لین دین، طرز حیات، طرز معاشرت، معاملات، عقیدت، طبیعت، معیشت، واعظ و نصیحت، ہجرت، نصرت، امارت، امامت، امانت، دیانت، صداقت، شجاعت، عدالت، سب کچھ بندگی ہے۔ فصاحت، بلاغت، ترنم، تبسم، تبسم، تکلم، ترحم، رضا، سخا، حیا، عطا، دعا، سبھی کچھ بندگی ہے، سبھی کچھ عبادت ہے۔ جبھی تو شب اسرا مالک کون و مکان کی بارگاہ عہد میں بسد عز و نیاز کہا تھا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ میری قولی عبادت بھی تیرے لیے، میری فعلی عبادت بھی تیرے لیے، اور میری مالی عبادت بھی تیرے لیے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے۔ بہترین انداز میں تقریر کر رہے تھے خطیب الرحمان، جن کا تعلق جامعہ معارف اسلامیہ سے ہے۔ اور حتمی رائے ایک بار پھر میں آپ کے گوش گزار کراتا چلوں، ہمارے جو معزز منصفین ہیں انہی کی رائے حتمی بھی ہے اور فیصلہ بھی انہی کا ہوگا۔ اور بلا تاخیر میں چلتا ہوں اپنے ججز کی طرف اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج مجموعی طور پر ان کو یہ مقابلہ کیسا لگا، اور انفرادی طور پر وہ اپنے کیا کومنٹس اور ریمارکس ہمارے بچوں کو دیں گے۔ اسٹارٹنگ فرام آشکار داور صاحب۔ سر، اچھی کوشش کی بچوں نے۔ عبد الرحمان آپ بڑا اسپیڈ میں تھے، لگ رہے جلدی میں بہت تھے، شاید بھولنے کا خطرہ تھا آپ کو، بہت اسپیڈ میں چل رہے تھے۔ بیٹا تقریر میں ہمیشہ ڈیلیوری میں نا تھوڑا سا پچز کا خیال کیا جاتا ہے، کہاں اٹھانا ہے، کہاں چڑھانا ہے، کہاں رکنا ہے، پبلک کو ساتھ لے کے جانا ہے۔ جب تک سننے والا آپ کے ساتھ نہیں چلے گا تو آپ کو
आपकी बोली बात उस समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना, वो पीछे रह जाएगा, आप आगे निकल जाएंगे। दूसरा, आपने हुरूफ तहज्जी के हवाले से औसाफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की, अच्छी कोशिश की, लेकिन मैं चाह रहा था टॉपिक से थोड़ा सा रिलेट करते, जो सर बसर है कलाम रब्बी, उस पे आप बात करते हैं ना, उससे रिलेट करते तो बहुत अच्छा हो जाता। रेलिवेंसी से थोड़ा हट गई। जी। अच्छा, एहतिशाम साहब, आपने टॉपिक से रिलेटेड बात की और आपकी बॉडी लैंग्वेज मुझे पसंद आई, पिचेस का भी आपने ख्याल रखा है, और सिफ़ात आका जो कुरान मजीद के वाले से आपने बयान की हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि टॉपिक से रिलेट कर गया वो, कि सूरह मुदस्सिर का बयान दिया आपने, सूरह मुज़म्मिल का बयान दिया, और आपने बड़ा अच्छा कहा कुरान नातिक, बोलता हुआ कुरान, ठीक है ना, तो मुझे ज़ाती तौर पे अच्छी पसंद आई आपकी स्पीच। अच्छा, और खतीबुर रहमान आपने भी अच्छा बोला, लेकिन एक थोड़ा सा बोलने में एहतियात करते हैं थोड़ी सी, क्योंकि शरई मामलात हैं। आपने कहा अल्लाह ने 2 कलाम उतारे, ये सुन के मैं तो चौंक गया। फिर आपने कहा एक कुरान और एक नातिक, कुरान नातिक, ठीक है ना, तो आप ये ना कहें 2 कुरान एक ही है, कुरान पढ़ने वाला है और कुरान दूसरा सुनने वाला है। हमें पढ़ के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाया, ठीक है ना। अगर फर्ज कर लें आपकी तकरीर को मैं एडिट कर दूं और मीडिया पे चला दूं कि अल्लाह ने 2 कुरान उतारे, पता होगा फतवे जारी हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना, थोड़ा सा बोलने में एहतियात करनी पड़ती है बेटा। बाकी तकरारी अल्फाज आपने इस्तेमाल किए, मौजू के वाले से मुझे तशनगी रही कि आपने भी थोड़ा सा मौजू से रिलेट ना किया, आखिर में जाके आप आए जो सर बसर है कलाम में रब्बी। बहरहाल अच्छी कोशिश थी, जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू। इदरीस गाजी साहब, सर क्या फरमाइएगा? बहुत अच्छा रहा मुकाबला आज हम जो पहला क्वालिफाइंग राउंड का सिलसिला है, आज उसका आखिरी एपिसोड हम कर रहे हैं, और ये आज ये 8वें, इन तीनों में से कोई एक शरीक जो होगा वो सेमीफाइनल में जाएगा जी। तो जो भी जीतेगा उसको बहुत मुबारक, और आगे मुकाबला बहुत सख्त है, ये तीनों मतलब सुन लें, सेमीफाइनल में बहुत मेहनत करके सेमीफाइनल में बहुत मेहनत करके आनी पड़ेगी। देखिए, मैं टाइमिंग का, हम ये पिछले 7 एपिसोड हमने किए हैं, ये टाइमिंग का मैं बार बार तज़किरा करता रहा हूँ कि आपको 2 से 2.5 मिनट है या 2.5 से 3 मिनट है, जो भी वक्त आपको दिया गया है ना, उस वक्त को आप फॉलो करें, प्रैक्टिस कर लें, घर में स्टॉप वॉच लेकर रिहर्सल कर लें। आप तो मोबाइल फ़ोन में स्टॉप वॉच अवेलेबल है। इस हवाले से आपने जितनी बार तंबीह की है, मुझे पूरी उम्मीद और यकीन है इंशाल्लाह कि सेमीफाइनल फाइनल में तमाम बच्चे इस बात का ख्याल रखेंगे। तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें, आप दोनों में से जो भी जीतेगा उसको बहुत मुबारक हो, और जो नहीं जीते उनके लिए थोड़ी सी और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सर। मोहतरम रिजवान ज़ैदी साहब। बिल्कुल जनाब, सबसे पहले तो इनके इतने अच्छे मौज़ूआत, आज 8वां रोज़ और रोज़ाना की बुनियाद पर, तमाम मुस्तक़िल बुनियाद पर हमें भी सीखने को मिलता रहा। सिर्फ एक यही दसबस्ता गुजारिश है कि जो तकरीर तैयार करवाता है आपका, चाहे टीचर हो आपका दोस्त हो, एक तो ये कि बेटा अगर जो तकरीर की है, तीनों से मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करूँगा, अगर वो लफ्ज़ ब लफ्ज़ किसी बच्चे को समझा सको ना, तो वो तकरीर ज़रूर याद रखो। ठीक, यानी कि वो अल्फाज आप लोग अदा कर रहे हैं जो अगर आपसे उसके मायने दरियाफ़्त करना शुरू कर दूँ, शायद आपको उसके मायने का अंदाज़ नहीं। हमारा अलमिया ये है कि हम, मेरा ख्याल है, वो मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा कलाम जो है ना, हुस्न समझते हैं गुफ्तगू का। तो अब देखें मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका फ़ैसला आपके सामने क्या आता है। सोना इसोफियो जी, बहुत वैल्यूएबल कमेंट्स हैं, एडवाइसेस हैं हमारे मौज़्ज़ज़ जजेस हज़रात की तरफ से, और तमाम बातों पर अमल करना तमाम मुकर्रिरीन के लिए बहुत ज़रूरी है, और यकीनन फ़ैसला हमारे जजेस ने कर लिया होगा। जी नाज़रीन इकराम, आज के इस खुसूसी मुकाबले हुस्न तकरीर के 8th एपिसोड के आखिरी यानी क्वालिफाइंग राउंड में जिस बच्चे ने सेमीफाइनल तक रसाई हासिल की है, इनका नाम है मोहम्मद एहतिशाम, और बहरिया कॉलेज कारसाज से इनका ताल्लुक है। बेटा बहुत मुबारक हो आपको, और हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं सेमीफाइनल के लिए, और फिर इंशाल्लाह वो जीत कर आपने फाइनल तक रसाई हासिल करनी है। और बाकी जो हमारे मेहमान स्पीकर्स रह गए, उनको भी दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुशफ़िकाना रवैया है हमारे मुनसिफ़ीन का कि वो एक तरफ अगर उनकी इस्लाह कर रहे हैं, तंबीह कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मोटिवेट भी कर रहे हैं कि आपने हिम्मत नहीं हारनी है, अपने आप को और बेहतर प्रैक्टिस की तरफ लेकर जाना है, बेहतर अदायगी की तरफ लेकर जाना है, ताकि आप लोग भी बहुत अच्छे अंदाज से अपने आप को बहुत बेहतर मुकर्रिरीन साबित कर सकें। तो बेटा आप दोनों को भी बेस्ट ऑफ लक, और हस्ब रिवायत हस्ब मामूल हम अपने मोहतरम
किसी एक जज से, उनके दस्ते मुबारक से, अपने उन बच्चों को जो टर्मिनेट हो गए और एलिमिनेट हो गए, किसी वजह से आगे नहीं जा सके, कमी बेशी की वजह से, उनकी एप्रिसिएशन के लिए, हौसला अफजाई के लिए हम ARY QTV की जानिब से उनको सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन पेश करते हैं। तो इस हवाले से मैं मुल्तमिस हूँ एक बार फिर रिजवान जैदी साहब से, सर तशरीफ़ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से हमारे उन बच्चों को जो आगे नहीं बढ़ सके, हौसला अफजाई के लिए सर्टिफिकेट्स ऑफ एप्रिसिएशन पेश करें। बेटा आप पे ले गया। जी नाज़रीन किराम, आपसे रुखसत लेने से पहले एक बार फिर मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मुनसिफ़ीन का, अपने जजीज़ हज़रात का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सर, आप लोगों की मौजूदगी हमारी एनर्जी, हमारी मोटिवेशन का, इन बच्चों की मोटिवेशन का ज़रिया है और मुझे उम्मीद है कि आपका साथ, आपकी सरबराही इंशाअल्लाह आने वाले सेमीफाइनल्स और फिर फाइनल में भी रहेगी। अपने मेज़बान सुमैर अहमद को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।